بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بہنوں، آپ کی خدمت میں میٹھی نیند سونے کے لیے ایک بہت بڑی صفت جو کام آتی ہے وہ دوسروں کو معاف کرنے کی ہے۔ جب معاف کریں گے تو دل کے اندر کدورت لے کر نہیں سوئیں گے، دل صاف ستھرا ہوگا۔ سنیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ ایک شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ مسکرانے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش تھے۔ لیکن جب اس نے بہت گالیاں وغیرہ دے دیں تو آپ نے بھی یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بات کا جواب دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور جب میں نے اس کی ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراضگی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب تک تم خاموش تھے تو فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم خود بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا۔ پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا، سنو ابو بکر، 3 چیزیں بالکل برحق ہیں۔ نمبر 1، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے، یعنی درگزر کرے، بدلہ نہ لے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس اسے عزت دے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا۔ نمبر 2، جو شخص سلوک اور احسان کا دروازہ کھولے، صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے برکت دے گا اور زیادتی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اور جو شخص بڑھانے کے لیے یعنی دولت سوال کا دروازہ کھولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاں بے برکتی نازل کرتے ہیں اور کمی میں، خسارے میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کو معاف کرنے والا بنا دے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، تو ہمیں دوسروں کے گناہ معاف کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، بالخصوص اپنی فیملی کے اندر، اپنے میاں کے اور اپنی بیوی کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Please share this video as a صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ خیر۔